وہ یہ کہتا ہے کہ 5 لاکھ جو مسلمان کے نام نہیں آئے ان کو فارنرز ٹریبونل میں جا کر اپنا کیس لڑ کر اپنی سٹیزن شپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اور فارنرز ٹریبونل میں ایسا ٹریبونل ہے کہ وہاں پر 50 سے 60% سے زائد کیسز خارج کر دیے جاتے ہیں. اب جو 15 لاکھ جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں ان کے تعلق سے بی جے پی کہتی ہے کہ ہم CAA قانون کے تحت ان کو سٹیزن شپ دے دیں گے. تو یہ ان کے عزائم ہیں. اس سے ہمارا ملک مضبوط نہیں ہوگا, اس سے ہمارے ملک کی بنیادیں کمزور پڑیں گی. مذہب کے نام پر پہلی مرتبہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں بی جے پی نے اس طرح کا کالا قانون بنایا. اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس الیکشن میں یقیناً یہ بلدی, برقی, آبرسانی, نل, ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کا بھی الیکشن ہے. یہ الیکشن کسی کو میونسپل کارپوریٹر یا رکن بلدیہ بنانے کا الیکشن بھی ہے, مگر یہ ملک کے مسائل کے تعلق سے آپ کو ایک مثبت جواب دینا پڑے گا کہ ہم بی جے پی کے اس غیر قانونی انکانسٹیٹیوشنل قوانین کے خلاف آپ کو اپنا احتجاج بلند کرنا پڑے گا. اور احتجاج کرنے کے طریقے کئی ہیں. جلسہ ہوتا ہے, دھرنا ہوتا ہے, بھوک ہڑتال ہوتی ہے, مگر جمہوریت میں سب سے بہترین احتجاج یہ ہے کہ آپ اس پارٹی کے خلاف ووٹ دے کر آپ یہ پیغام دیں گے کہ ہم نے تمہارے خلاف ووٹ اس لیے دیا کیونکہ تم نے مذہب کے نام پر CAA قانون بنایا اور ہم اس کے خلاف آپ کو آپ کے خلاف ووٹ دیتے ہیں. دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ لال بیکری ڈویژن میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر بہت سے ترقیاتی کام کروائے گئے. بلدیہ کے, واٹر ورکس کے, یقیناً ابھی بھی بہت سے کام کروانا باقی ہے. انشاءاللہ تعالی ان پورے کاموں کو مجلس تکمیل کرے گی. تیسری بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, کہ بلدیہ کا الیکشن ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ حیدرآباد کی عوام اب بھارت کے ایک نئے وزیر اعظم کو منتخب کرنے جا رہی ہے. بی جے پی اپنے تمام منسٹرز کو بلا رہی ہے. اب اگر کسی کو کوئی باقی رہ گیا حیدرآباد نہیں آنے سے, وہ رہے گا ڈونلڈ ٹرمپ. شاید بی جے پی اس کو ہی بلا لے, کیونکہ وزیر اعظم امریکہ گئے تھے. امریکہ جا کر کہا تھا اب کی بار ٹرمپ سرکار, اب کی بار ٹرمپ سرکار. ایسا چیخا مار مار کے مودی بولے کہ انہیں بھی ہار گئے الیکشن. مانے سب کو بلا رہے ہیں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خیر ماشاءاللہ ہی بولنا پڑے گا کہ جو کوئی بھی سینٹرل منسٹر حیدرآباد پہنچتا ہے وہ شروع کرتا گفتگو مجلس پہ روہنگیا, پاکستان, اسلامک ریبٹ اسلامزم اور ختم کرتا اسد الدین اویسی کے اوپر. بی جے پی یہ نہیں بول رہی ہے ہم حیدرآباد کو 2019 سے لے کر اتنے کروڑ روپے دیے ڈیولپمنٹ کے لیے, اتنے فلائی اوور کے لیے پیسہ دیا, اتنے روڈ وائڈنگ کے لیے ہم نے اتنا فائنینشیل ہیلپ ہم نے حیدرآباد اور تلنگانہ کو کی. اس کی کوئی بات نہیں. بات کیا ہو رہی کہ اگر ہم بلدیہ میں جیت گئے تو پرانا شہر میں سرجیکل سٹرائک کریں گے. آپ بتائیے, یہ واحد حکومت ہے جو اپنے ملک کے شہریوں کو توہین کر کے ان کو پاکستانی, افغانی اور کیا کیا بنگلہ دیشی کہتی ہے. ارے یہ تمام بھارت کے شہری ہیں, اور اگر پرانے شہر میں کوئی غیر قانونی طور پر پاکستانی روہنگیا رہ رہا ہے, آپ سو رہے تھے کیا؟ فاختے اڑا کے سو گئے تھے کیا؟ کون روکا آپ کو پکڑنا تھا؟ میں جا کے بولا مت پکڑو مت پکڑو. پکڑنا تھا. کتنے پکڑے گئے بتاؤ ان کو, آپ نمبر دو. بولے ووٹر لسٹ میں 30,000 روہنگیا کے نام ہیں. کیا ووٹر لسٹ میں تیار کرتا ہوں؟ دارالسلام میں ہم تیار کرتے ہیں. یہ تو الیکشن کمیشن آف انڈیا اور اسٹیٹ الیکشن کمیشن تیار کرتی ہے. اچھا 40,000 ہے تو 1,000 نام تو دو.
بتاؤ یہ 1000 نام ہے روہنگیاؤں کے؟ نہیں بتا سکتے۔ مقصد کیا ہے؟ نفرت کے نام پر، خوف کے نام پر، ڈر کے نام پر بی جے پی ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اور حیدرآباد کے حیدرآبادیوں سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ نہ خوف کی بنیاد پر نہ ڈر کی بنیاد پر آپ ووٹ دیجئے، بلکہ پورے اطمینان اور امید کی بنیاد پر آپ مجلس اتحاد المسلمین کے اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ بی جے پی اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ اس طرح کی واقعات کے وہاں متاثر ہوگی، ہاں آپ کا آرڈر ہو سکتا ہے، مگر جو ایک نارمل حیدرآبادی ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو یا نہ ہو، وہ آپ کی اس گفتگو کا قائل نہیں ہے۔ ہاں بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، ٹی وی آپ کے ساتھ، میڈیا آپ کے ساتھ، لائیو آپ کو دکھا دیا جاتا ہے، مگر جو حیدرآباد کا حیدرآبادی ہے وہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ حیدرآباد کا نام بدل کر بھاگیہ نگر رکھ دیا جائے۔ یہ بلدیہ الیکشن میں آپ جب ووٹ ڈالنے جائیں گے مجلس کے لیے تو آپ حیدرآباد کو کامیاب کرنے کے لیے ووٹ ڈالیں گے، آپ ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ بی جے پی یہ کہتی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دینا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ مجلس ریبڈ اسلامزم کو پروموٹ کرتی۔ میری ایک تقریر بتا دو جہاں پر میں نے ریبڈ چیزوں کو پروموٹ کیا ہو۔ میری ہر تقریر میں سمویدھان، آئین، کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیتا ہوں، اتنے آرٹیکلز کا حوالہ دیتا ہوں اور اس کو رکھ کر اپنی بحث کو سامنے لے کر جاتا ہوں۔ تو بی جے پی بولتی نہیں یہ اویسی اور ان کی پارٹی، میری پارٹی نہیں ہے، یہ پورے ان لوگوں کی پارٹی ہے جنہوں نے 1960 سے اس جماعت کو مضبوط کیا۔ میں تو صرف ایک ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، کل میں نہیں رہوں گا، کوئی اور رہے گا انشاءاللہ جو مجھ سے اچھا کام کرے گا۔ مگر یہ بولنا کہ ریبڈ اسلامزم، ارے ریبڈ کمیونزم تو تم پھیلا رہے ہو۔ جب کرونا آیا ملک میں، پہلا کرونا کا پیشنٹ آیا کینیڈا میں، اس کے بعد اٹلی کے لوگ تھے، تو بی جے پی جنوری 30 کو کرونا نکلا اور بی جے پی انٹرنیشنل فلائٹ کو کب بند کر دی؟ 20 یا 25 مارچ کو۔ اب جب ان کے ہاتھ سے کرونا کنٹرول نہیں ہوا تو فوراً بول دیے مسلمان کرونا جہاد کر رہے۔ ارے کیا کرونا کو بھی آپ کلمہ پڑھا دیے؟ کرونا بھی بول دیا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ کیا بیماری کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ کرونا جہاد، یو پی ایس سی جہاد، لو جہاد، ارے جہاد ہمارے سے زیادہ آپ بولتے، ہم تو بولتے بھی نہیں۔ کرونا کو آپ نے کر دیا، تبلیغی جماعت کے لوگوں کو بدنام کیا آپ نے، اور ہوا کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ لکھنؤ میں آندھرا پردیش کی ایک ہماری بہن، اس کو لے جا کر جبراً ان تمام گروپ کو رکھ دیے تھے لکھنؤ میں، اس کا مس کیریج ہو گیا، اس بہن کا مس کیریج ہو گیا، پانی بہنا شروع ہو گیا، پکار رہی میرے کو لے جاؤ دواخانے، بولے نہیں لے جائیں گے، اسپتال لے کر گئے، اب تک مس کیریج ہو گیا۔ جھارکھنڈ میں ہماری بہن کو کہا گیا کہ تم اپنا خون پہنچو، یہ لوگ کرتے ہیں تماشے، اور اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہائی کورٹس میں کہہ دیا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ ذمہ دار نہیں ہیں کرونا کے۔ ہائی کورٹ نے تمام خارج کر دیا کیسوں کو۔ اب بی جے پی کیا بولتی ہے بتائیے؟ کرونا کے نام پر کرونا جہاد، کرونا جہاد۔ سب سے بڑی غلطی وزیر اعظم نریندر مودی نے کی، جب لاک ڈاؤن نہیں کرنا تھا لاک ڈاؤن کیے۔ وہ حیدرآباد میں بولتے نا کہ دیوانے اٹھے سر کو مجھ سے لپٹے۔ آپ کم سے کم 8 دن کا ٹائم دیتے کہ ہم لاک ڈاؤن کرنے والے۔ سنگاپور حیدرآباد کی سائز کا، سکندرآباد کے سائز کا بھی نہیں ایک ملک ہے، وہ 15 دن کا ٹائم دیا، لوگ دیکھو 15 دن کے بعد لاک ڈاؤن ہوگا۔ آپ کیا دیے؟ 4 گھنٹے کا ٹائم دیے، رات میں 8 بجے آتے ہیں کہ دل کی دھڑکن بڑھ جاتی لوگوں کی، آ کے بولتے بھائیو بہنوں لاک ڈاؤن۔ اب سوچئے، ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو معلوم ملک میں 10 کروڑ لوگوں کی نوکریاں چلے گئی، غریب لوگوں کی نوکریاں چلے گئی۔
آپ کسی دھوبی کے پاس جا کر پوچھو 3 مہینے دھوبی کیسے زندگی گزارا. آپ کسی استری کرنے والے سے جا کر پوچھو, کسی ایک حجام کو جا کر پوچھو, آپ کسی میستری کو پوچھو, آپ کسی آٹو والے کو پوچھو, آپ کسی ٹیکسی ڈرائیور کو پوچھو, آپ کچھ نہیں تھا ان لوگوں کے پاس, بھوکے مر رہے تھے. یہ بات جب ہم کرتے تو بی جے پی مجھے جینا کہتی, مجلس فرقہ پرست ہے. ارے لاک ڈاؤن کرنا تھا مگر 10 دن کا ٹائم دیتے, غریب تیاری کرتا. ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے مودی کے ہر گھر میں جو غریبوں کے پاس, لوور مڈل کلاس کے پاس جو سیونگز تھے وہ پوری سیونگ ختم ہو گئی. کوئی اپنی بچی کی شادی کے لیے, کوئی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے, کوئی اپنے پینشن کے پیسے, سب ختم ہو گئے. یہ اکنامک ڈیزاسٹر تھا یہ اس ملک کے لیے. آپ اندازہ لگائیے ان کی کیا پالیسی ہے. ان کے پاس بڑا دعوے کرتے کہ ملک کے سرحدوں کی حفاظت کریں گے. حیدرآباد میں بولتے ہیں ارے چھوڑو میاں بیگن کے باتیں بہت کرتا ہے. چین لداخ میں 900 کلومیٹر پر اسکوائر کلومیٹر پر چین کی فوج بیٹھی ہوئی ہے, اور آپ بول رہے بھائیوں بہنوں نہ کوئی گھسا نہ ہے وہاں پہ. چین گھس کے بیٹھا ہے وہاں پر. آپ کیا کر رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں؟ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اس الیکشن میں اپنی پورے اعتماد اور پورے بھروسے کے ساتھ مجلس کو ووٹ دیجئے. اب رہا سوال کانگریس کا, آپ میری بات یاد رکھ لو, اس بلدیہ کے الیکشن میں کانگریس کا ایک بھی رکن بلدیہ منتخب ہونے والا نہیں, ایک بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور نہ بی جے پی انشاءاللہ تعالی کامیاب ہونے دیں گے ہم یہاں سے. ہم سب کو متحدہ طور پر جہاں جہاں آپ میری آواز پہنچا سکتے یا خود آپ میرے پیغام کو پلیز پہنچائیے کہ ہم کو ان تمام باتوں کو دیکھ کر ہم کو اپنے آپ کو اٹھا کر ایک لارجر پرسپیکٹو میں ہم کو دیکھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا. اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجیے. فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دیجیے جمہوری طریقے سے. ہم حیدرآباد کو بڑی مشکلوں سے یہاں تک لے کر آئے. یہ آپ کا ہمارا شہر ہے. 6.5 سال ہو گئے تلنگانہ بن کر. کرفیو تو دور کی بات, ایک ٹینشن کا ماحول بھی پیدا ہونے ہم نہیں دی. اس میں یقیناً حیدرآباد کی عوام کو میں سلام کرتا ہوں. پولیس کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے اور مجلس کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے, کیونکہ سیاسی پارٹی دیکھتی ہے موقع کیسا روٹی سیکنا. ہم کبھی بھی اس بات کے قائل نہیں تھے. میں بار بار اپنی تقریر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کبھی بھی 1980 اور 1990 کے دور کو آنے نہیں دیں گے حیدرآباد میں انشاءاللہ تعالی. بہت نقصان ہوا, گھر اجڑ گئے, بربادی تھی. اب ہم کو ترقی کرنا ہے, اور خاص طور سے کورونا کے بعد ایک اکنامک ڈیزاسٹر ہے پورے ملک میں. اکانومی زیرو ہے, زیرو ہے. بتاؤ کتنے نوکریاں دے رہے, کچھ نہیں ہے. مگر بی جے پی اس کے اوپر یہ زہر اگلنا چاہتی ہے تاکہ ان کی کمزوریوں پر کوئی بات نہ کرے, کوئی اس پر ڈیبیٹ نہ کرے, کوئی نریندر مودی سے چپتے ہوئے سوالات نہ کرے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس سے مخالفت اس لیے بھی ہے کہ مجلس نے 200 میونسپل کارپوریشن حیدرآباد میں, 200 میں صرف ایک ہی جی ایچ ایم سی ہے جہاں پر CAA کے کالے قانون کے خلاف ایک یونانیمس ریزولوشن مجلس نے موو کیا اور سب نے اس کو منظوری دی. ان کو اس سے بھی غصہ ہے کہ کہیں پر نہیں ہوا, یہاں پر کیسے ہو گیا. مجلس پر الزام کہ مجلس فرقہ پرست ہے, ہندو بھائیوں کے خلاف ہے. نہیں ہے, ہم کسی کے خلاف نہ تھے نہ رہیں گے. اگر ہم خلاف رہتے تو کیوں ہم مجلس کے اسمبلی میں مطالبہ کرتے کہ لال دروازے کی مندر کو گورنمنٹ بھی 10 کروڑ روپے سینکشن کرے. کیا جواب ہے ان کے پاس, بتائیے آپ. ہاں یقیناً انشاءاللہ تعالی سیکریٹریٹ کی دونوں مسجدوں کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا. دونوں مسجد انشاءاللہ تعمیر ہوں گی, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, اور ہم حکومت سے کام کرا کر رہیں گے انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں, یہی چند اہم باتیں مجھے آپ تک کہنا تھا. متحد ہو کر اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے.
یہ بلدیہ کا الیکشن مختلف ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، باشعور ہیں. اس لال ٹیکری میں تمام ذمہ دار لوگ رہتے ہیں اور آپ سب چیز کو محسوس کر رہے ہیں. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پولنگ میں حصہ لیجئے. بیلٹ پیپر ہے، بیلٹ پیپر پر پتنگ کا نشان دکھے گا، اس کے بیچ میں مہر مار کر اس کو فولڈ کر کے آپ بیلٹ باکس میں ڈالیے. یہ میری آپ سے گزارش ہے. یہ لال ٹیکری کا علاقہ میرے لیے کوئی نیا نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مرحوم ڈاکٹر وزارت رسول خان صاحب بائی الیکشن لڑ رہے تھے تو میں نے اپنی زندگی کی پہلی 2 تقاریر کی تھی. ایک اویسی پورا میں کی تھی، دوسری میں یہاں پر ایک چھوٹا سا پارک تھا بیچ میں، یہاں پر میں کیا تھا. اور یہ جو سامنے جو آپ کا چبوترا ہے، میں یہاں پر خطب بھائی مرحوم رہتے تھے. میں اپنے نظام کالج کے دور میں یہاں پر ہمارے کرکٹ کے کوچ رحمت بیگ صاحب اور لال ٹیکری گراؤنڈ میں ایک شام نگر کرکٹ کلب بھی تھی. یہیں آگے ہمارے کرکٹ کے کیپٹن تھے جناب فیروز صاحب، ان کے بھائی شاید وہ امریکہ میں ہیں. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے دبن گزارش ہے کہ بے خوف ہو کر متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور ایک بڑی اکثریت کے ساتھ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے. مجھے اور بھی انتخابی جلسوں میں شرکت کرنا ہے. میم نیوز ویب کی تازہ ترین خبروں کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل.